ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پہلی جو ہم نے آپ کو ویڈیو ارسال کی تھی اس کو سنا، انٹروڈکشن آپ نے سنا۔ آج انشاءاللہ ہم غزوہ بدر کے حوالے سے اس کے تعارفی کلمات اور اس کے تعارف ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غزوہ بدر کیوں ہوئی، اس کے ریزن کیا تھے، اسباب کیا تھے، مسلمانوں نے یہ جنگ کیوں لڑی یا اس ضرورت کیا تھی، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ SSC 1 پاکستان بورڈ کا یہ پہلا لیسن ہے اسلامیات کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر صلح پسند، امن و امان کے خواہاں اور امن و امان کی ہی ہمیشہ تعلیم دی اور اسی کو جاری فرمایا اور امن و امان کو پسند فرمایا۔ غزوات کیوں ہوئے اور ان کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں غزوات کی ضرورت یہ بھی ہے کہ تاکہ دنیا میں اسلام کے احکامات کو نافذ کیا جائے، ان کو منوایا جائے، اس لیے ان کی ضرورت ہوئی۔ لیکن غزوات سے پہلے اس میں دعوت ہے، پہلے دعوت دی جاتی ہے، پھر دعوت دینے کے بعد اگر کوئی اسے قبول نہ کرے تو پھر وہ جزیہ ادا کرے، اگر جزیہ نہیں دے سکتا تو پھر وہ کلمۃ اللہ کے لیے تیار ہو جائے کہ جہاد ہوگا اس کے ساتھ۔ تو یہ آپشن دیے جاتے ہیں، تو اس کا آخری آپشن جو ہوتا ہے وہ جہاد ہی ہوتا ہے۔ تو غزوہ بدر کے حوالے سے پہلے اس کے تعارفی کلمات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہیں چاہا کسی سے جنگ کرنا اور نہ ہی کسی کو جنگ میں انوالو کرنے کی کبھی کوشش کی۔ ہمیشہ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام دیا اور سب کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آج غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو یہ ہے کہ شیب ابی طالب کی تکلیف دہ صورتحال کے ساتھ ساتھ اہل قریش نے مسلمانوں کو ہمیشہ پریشان کیا اور ہر وہ مصیبت مسلمانوں پہ وارد کی، ان کو مشکلات میں ڈالا، جانی طور پہ، مالی طور پہ، ہر لحاظ سے، کہ مسلمان ہمیشہ پریشان رہے جب تک مکہ میں رہے۔ اور کفار قریش کی پریشانیوں کی وجہ سے مسلمانوں نے یثرب، جو کہ بعد میں مدینۃ المنورہ یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور ہوا، مدینہ شریف، وہاں پر ہجرت کی۔ تو اس سلسلے میں مسلمان جب ہجرت کر کے آ گئے تب بھی کفار قریش نے مسلمانوں کو پریشان کیا، یعنی کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہاتھ سے جانے دیا کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا سکتی ہے تو انہوں نے ضرور دی ہے، ضرور تکلیف پہنچائی ہے۔ اب مسلمانوں کا اپنا ایک ذاتی حق بھی بنتا تھا کہ اتنی مسائل، مشکلات اور مصائب کے ساتھ مکہ میں رہے، پھر یہاں مدینۃ المنورہ شریف میں ہجرت کر کے آ گئے، اس کے باوجود بھی قریش باز نہیں آ رہے تھے، تو ان کا علاج کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جو کہ 3 ماہ پہلے تجارت کے لیے شام گیا تھا، تو وہ واپس آ رہا تھا۔ اس کی خبر مسلمانوں کو ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں اعلان فرمایا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جانا چاہیں تو ہم ایک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو جو ہمارے ساتھ جائے گا انشاءاللہ اسے مال بھی ملے گا اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ جانے کے لیے
مسلمان ہمیشہ ہر وقت جہد ہر حال میں تیار رہتے تھے۔ صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی موقع ایسا ملے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کریں، کسی مہم پہ جائیں تو آپ کے اوپر جان فدا کریں۔ یہ ان کی خواہش رہتی تھی، ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی۔ لہٰذا اعلان ہو گیا تو 313 یا اس سے 14 یا 17 مشہور 313 ہی ہے، تو اتنے صحابی تیار ہوئے۔ لیکن اس حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ نہیں تھا کہ تمام جو افراد ہیں وہ چلیں۔ آپ نے فرمایا جس کا دل چاہے وہ چلے، سب کے لیے لازمی نہیں تھا۔ کیوں کہ مقصد تو صرف اتنا تھا کہ جو قافلہ شام سے واپس مکہ کے لیے لوٹ رہا ہے اس کو روکا جائے۔ اس کو روکنے سے اہل مکہ کو یہ خیال ہوگا کہ وہ جو پریشانیاں مسلمانوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں اہل مدینہ کے لیے، تو اس سے باز آ جائیں۔ اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر آج انہوں نے ایک قافلے کو روکا ہے تو پھر ان کے لیے تجارت کا راستہ بھی بند ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ کرام جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شہر سے نکلے، اور جو راستے تھے اس وقت کے حوالے سے وہاں سے ہوتے ہوئے بدر کی طرف بڑھے، کیونکہ بدر وہ مقام تھا کہ یہاں سے راستہ مکہ سے آتے ہوئے شام کو جاتے تھے یا مدینہ شریف آتے تھے، تو یہ ایک ہی راستہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی زعفران کے قریب پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک بہت بڑا جنگی لشکر مکہ سے تیار ہو کر مکہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس چیز سے آگاہ کیا، اطلاع دی اور فرمایا، صورتحال سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح آپ حکم فرمائیں گے ہم آپ کے حکم پر لبیک کہیں گے۔ پھر جو یہاں کے مدینہ کے لوگ تھے ان لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہوئے کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیں گے جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے اور وہ واپس ہو جائیں، واپس ہو گئے۔ تو یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ فرمائیں گے حکم کریں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے یا کسی بھی مشکل سے اور مشکل حالات سے ٹکرا جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ گفتگو سن کر بہت خوش ہوئے اور خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ ان دونوں گروہوں میں، یعنی جو شام سے ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے جس کے ساتھ 40 لوگ سیکورٹی والے ہیں اور باقی قافلہ اور سامان والے ہیں، اور دوسری طرف سے مکہ سے جو لشکر، جنگی لشکر تیار ہو کے آ رہا تھا، ان کی تعداد 1300 تھی۔ ان کے لیے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں مقابلہ کریں، ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے، دونوں کو ہم آپ کے لیے مسخر کر دیں گے، یعنی آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جتنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں یا جو بھی ہیں، اسی طریقے سے آپ ان سے مقابلے کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے نکلیں اور جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری ملی اور آپ نے اناؤنس کر دیا اور یہ سن کر سب مطمئن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر، تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قافلے کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی جنگی ساز و سامان تو تھا نہیں۔ قریش کا جو قافلہ، تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، اس کی معلومات کے لیے 2 آدمیوں کو مقرر فرمایا، جن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں کو بھیجا اور یہ دونوں حرا کے مقام تک گئے اور وہیں پر انہوں نے قافلے کو دیکھا، اس کا جائزہ لیا اور جائزہ لے کر واپس مدینہ المنورہ شریف پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چشم دید احوال سے آگاہی دی اور قافلے کی حفاظت کے لیے 40 افراد کے بارے میں بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کے احوال جاننے کے بعد پھر آپ کی روانگی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی وادی زعفران میں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دونوں قافلوں میں سے، یعنی کہ جو کفار کا ایک بہت بڑا لشکر جرار کہنا چاہیے، جس کی تعداد 1300 تھی، وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے نکل چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ دونوں قافلوں میں سے، سوال آتا ہے کہ 2 قافلے کون سے تھے، 2 گروہ کون سے تھے، ان دونوں گروہوں کے بارے میں تفصیل بتائیے۔ تو ان دونوں گروہوں کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا، یعنی ابھی شام سے واپس آ رہا تھا، مدینہ المنورہ شریف کا راز نہیں کیا تھا اس نے، اور وہ راستے میں ہی تھا۔ اور دوسرا جو ہے، اس کی حفاظت کے لیے مکہ المکرمہ سے 313 افراد پر، جنگجو افراد پر، جن میں اکثریت ان کے سرداران کی تھی، وہ نکل چکا تھا۔ یہاں پر ایک بات کو ذہن نشین کیجیے کہ یہ قافلہ خود سے کیسے نکلا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ یعنی کہ میں نے ابھی تو آپ کے سامنے مدینہ المنورہ میں اس قافلے کو روکنے کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ اب وہ قافلہ مکہ المکرمہ سے کیسے نکلا، اس کی تاریخ یوں ہے کہ ابو سفیان نے یہ جائزہ لے لیا اور اس کو کچھ اندازہ بھی تھا کہ حالات تو جیسے خراب تھے اہل مدینہ کے ساتھ قریش مکہ کے، کہ بار بار تنگ کرنا، مشکلات پیدا کرنا، تو اس کو یہ اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے ہمیں روک لیں۔ اور اس مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ان کو منافع بھی بہت ہوا تھا، مال بھی بہت تھا، اور اس دفعہ اس قافلے میں مکے کے اکثر لوگوں کا سامان موجود تھا، تو اس کی وجہ سے یہ اور بھی محتاط تھے۔ تو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ حملہ ہونے سے پہلے یا مکہ مدینہ والوں کے روکنے سے پہلے ہی اس کا ارینجمنٹ کیا جائے تاکہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو اس نے اپنے ایک تیز رفتار جو آدمی تھا اس کو لیا اور بلوایا اور کہا کہ تم جاؤ اور بتاؤ مکہ والوں کو کہ وہ آ کر حفاظت کریں ہماری۔ اس تیز رفتار جو سوار تھا، اس کا نام تھا دمدم بن عمیر۔ یہ تیز رفتار سواری، یعنی اس دور میں تیز رفتار سواری گھوڑا ہی تھا، وہ اس کے اوپر آیا اور تیز رفتاری سے گزرتا ہوا، یعنی کہ ہفتوں کے سفر اور مہینوں کے سفر کو ہفتوں میں، دنوں میں گزارتے ہوئے یہ مکہ پہنچا۔ اور مکہ پہنچتے ہی ان دنوں میں یہ ایک روایت تھی، اگر کوئی مشکل ہوتی تھی تو اس کی اطلاع دینے والا اس ایمرجنسی کو یوں بیان کرتا تھا کہ اپنے دامن کے کپڑے پھاڑ دینا، اپنی سواری کے پاؤں کاٹ دینا، اس کے کان کاٹ دینا،
جب وہ یہ عمل کرتا تھا تو دیکھنے والے یہ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ مشکل میں ہے. تو اس نے چیخ و پکار کی، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ تم یہ کیا کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مدینہ والوں نے تمہارا راستہ روک لیا ہے، قافلے کو روک لیا ہے، اگر تم ان کی مدد کر سکتے ہو، بچا سکتے ہو تو جلدی پہنچو، اپنے اپنے سامان کی حفاظت کرو، ابو سفیان کی حفاظت کرو، اس قافلے کی حفاظت کرو. تو جب یہ سارے لوگوں نے گفتگو سنی، اس کی چیخ و پکار سنی، تو سب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور اتنی تیزی کے ساتھ جمع ہوئے کہ یہ سرداران قریش جو تھے وہ اور گرد و نواح کے اور لوگ جن کا سامان تھا وہ سب جمع ہو گئے. ان کی تعداد جمع ہوتے ہوتے 1300 کے تک پہنچ گئی. اور پھر انہوں نے جنگ کی پوری تیاری کر لی. ان کے پاس 2 ماہ کا انہوں نے راشن اپنے ساتھ رکھا کہ اگر ہمیں وہاں رکنا پڑا تو ہم 2 ماہ تک وہاں رکیں، تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے یہ سارے لوگ جمع ہوئے اور دفاع کرنے کے لیے، ابو سفیان کو بچانے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے. اب جب یہ نکلنے لگے تو ان کفار میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو آئے اور کعبۃ اللہ شریف میں، اور انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر یہ دعا کی کہ یا اللہ، جو حق پر ہے اسے فتح عطا فرما اور جو ناحق ہے اسے شکست دے. ان لوگوں نے دعا مانگی تھی. تو یہ دعائیں کر کے یہ قافلہ یہاں سے نکلا. انہوں نے دعا مانگی. پھر دوسری طرف کیا ہوا کہ اس لشکر میں صرف ابو جہل ایک ایسا تھا کہ جو خود تو نہیں گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک آدمی کو بلوایا اور اس پر ان کا کچھ قرض تھا، اور ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، میری طرف سے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا قتال کرو، اور جو تمہارے اوپر میرا قرض ہے میں وہ تمہیں معاف کر دوں گا. وہ چلا گیا. دوسرا، قبیلہ بنو عدی بھی لشکر کے ساتھ شامل نہیں ہوا تھا، اور ان کے علاوہ مکہ کی تمام وادیوں کے قبائل اس لشکر میں شامل ہو گئے. ابتدا میں ان کی تعداد 1300 تھی. لشکر کی قیادت ابو جہل عمرو بن ہشام کر رہا تھا. یہ مکمل جنگی تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. مکی لشکر میں ابتدا میں 1300 افراد تھے، 600 گھوڑے تھے، اور 600 لوگ زیرہ بند تھے، یعنی کہ انہوں نے جنگی زیریں پہنی ہوئی تھیں، اور 700 اونٹ تھے ان کے ساتھ. اس تیاری کے ساتھ یہ لوگ نکلے، اور ادھر ابو سفیان بدر کے مقام پر پہنچا تو وہاں اس کی ملاقات مجدی بن عمر سے ہوئی. ابو سفیان نے مجدی بن عمر سے پوچھا کہ مدنی لشکر کے یعنی مدینہ والوں کا کوئی لشکر وغیرہ ہوا ہے، یہ جنگی لشکر تم نے دیکھا، یہ ایسے لوگوں کو اجتماع دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی ایسے لوگوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے 2 سواروں کو دیکھا کہ جو آئے اور انہوں نے پانی بھرا، اور ساتھ ہی ان کے ٹیلے کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس چلے گئے. ابو سفیان یہ سن کر فوراً وہاں پہنچا اس کنویں کے پاس. یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ بدر کا مقام، اس جگہ بہت سارے کنویں اور بہت ساری ہریالی تھی اس زمانے میں، اور یہ ایک مرکز تھا کہ مکہ سے مدینہ شام کو جاتے ہوئے، شام سے مکہ آتے ہوئے، یا مدینہ کی طرف آتے ہوئے، یا پھر دوسرے ایریاز میں یہی ایک ہی راستہ تھا، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہاں پر قافلے ٹھہرتے رہتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ بڑی مشہور جگہ تھی اس جگہ ان دنوں میں. ابو سفیان آیا تو اس نے کنویں کے پاس مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں، تو ان مینگنیوں کو توڑ کر دیکھا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکلیں. تو کھجور کی گٹھلیوں کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ یہ تو چارہ مدینے والوں کا ہے، کیونکہ مدینہ میں کھجوریں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور وہاں کے جانور یہ کھاتے ہیں، تو یہ انہی کے ہیں. اب اس نے کیا کیا، بجائے وہاں بدر کے ٹھہرنے کے
اس نے فوراً اپنے قافلے کو سمندر کے ساحل کی طرف گیا، اور یہ ساحل سمندر پہ یہ ایریا یمبو سے ہوتا ہوا رابغ اور جدہ کی طرف جاتا ہے ساحل سمندر، تو اس راستے سے ہوتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اب دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنا چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گروہوں میں سے، یعنی کہ ابو سفیان کے قافلے یا مکہ سے آنے والے لشکر، دونوں کے میں سے جس کو آپ پسند فرمائیں آپ اس کو مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ ہم پھر ایک چھوٹے سے قافلے کا راستہ کیوں روکیں، تو ہمیں پھر بڑی تعداد کو روکنا چاہیے، بڑے لشکر کو روکنا چاہیے، کیونکہ فتح تو ہمارے رب کی طرف سے ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں ہم ان کی مدد کرتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ ہو وہ فتح حاصل کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ اللہ نہ ہو، چاہے وہ کتنی بڑی تعداد ہو، چاہے ان کے پاس کتنی ہی بڑی طاقت ہو، وہ سب ضائع ہو جاتی ہے۔ فتح تو صرف اللہ والوں کو ہوتی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فتح عطا کرتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تھی، ان سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے، لہٰذا تمام صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی خوشخبری پر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی مکی قافلہ جو تھا، لشکر جو تھا، جنگی لشکر جو مکہ سے آ رہا تھا، یہ کافی سفر کر کے پہنچا، ابھی یہ راستے میں ہی تھا تو ان کو خبر ملی کہ ابو سفیان بخیر و عافیت بحفاظت مکہ پہنچ گیا ہے، تو ہمیں واپس ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو ہمارا مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب ہمارے جانے کا کوئی مقصد نہیں۔ جب یہ بات ابو جہل کو پہنچی تو ابو جہل بڑا سٹپٹایا اور کہنے لگا کہ ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے، بمشکل تمام ہم جمع ہوئے ہیں تو ہم ابھی جائیں گے، بدر تک تو لازمی جائیں گے، اور وہاں تک جائیں گے اور وہاں پر 3 دن ٹھہریں گے، 3 دن ٹھہر کے وہاں پر ہمارا رکنا، ہمارے ساتھ گانا گانے والے موجود ہیں، ہمارے پاس اونٹ موجود ہیں، ہمارے پاس شراب موجود ہے، ساری چیزیں دستیاب ہیں، وہاں ہم 3 دن رہیں گے، وہاں ہم غل گپاڑا کریں گے، گانا سنیں گے، کباب کھائیں گے، اس طرح کی باتیں کی، اور وہاں رہ کے جب ہم 3 دن وہاں پر ٹھہریں گے بدر کے مقام پر، تو نہ صرف عرب میں بلکہ اس وقت کی مشہور 2 طاقتیں ان کو بھی خبر ہو جائے گی کہ ہم وہاں ٹھہرے، اس طریقے سے ہماری دہشت ہو جائے گی، پورے عرب میں ہمارا مقام اور رعب اور دبدبا عام ہو جائے گا، لہٰذا ہم وہاں ضرور جائیں گے۔ اس ابو جہل کی یہ گفتگو سن کر کچھ قافلے والے کہنے لگے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، جن میں خصوصاً بنو زہرہ کے قبیلے والے وہ واپس چلے گئے، ان کی تعداد 300 تھی، وہ واپس چلے گئے، تو ان کے واپس جانے سے اس لشکر میں 1000 اور 900 کے درمیان لوگ بچے، جو ابو جہل کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بالآخر یہ قافلہ بدر کے مقام تک پہنچتا ہے۔ جب یہ بدر میں پہنچے ہیں تو انہوں نے جاتے ہی سب سے پہلے کام کیا کیا کہ جو خشک جگہ تھی، یہ بدر کا ایریا تقریباً 6 میل کے ایریے پر محیط ہے، اور اس کی چاروں طرف پہاڑوں کی سلسلہ ہے، پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے، اور اس میں ریت کے ٹیلے بھی ہیں بڑے بڑے۔ تو جس سائڈ میں اس وادی میں پکی زمین تھی، وہاں جا کر اہل قریشی قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اس کے اوپر قبضہ جما لیا پہلے جا کر۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن پہنچتے ہیں یہاں پر، سخت گرمی تھی، رمضان مبارک کے ایام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پہنچے ہیں تو شیطان اور چند ان کے شیاطین وہ مسلمانوں کے آمد کے راستے کے قریب ہی کہیں بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے بڑے جملے کسے مسلمانوں پر۔ ان دنوں میں چونکہ ابھی ہجرت کی ہوئے 2 سال گزرے تھے، اور یہاں پہنچتے ہی مسلمانوں کے سامنے سب سے پہلے تو ان کے مالی معاملات تھے یا ساری مشکلات تھیں، تو ان ساری چیزوں سے وہ نمٹ رہے تھے، ارینجمنٹ کر رہے تھے کہ اوپر سے یہ مرحلہ آ گیا۔ تو جس حالت میں تھے اور کوئی جنگی تیاری بھی نہیں تھی، اور وہ دیکھ کر بڑے غرور اور تکبر سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا کیا حال ہے، کیونکہ سارے لوگ ایک دوسرے کے اپنے خاندانوں کو جانتے تھے، رشتہ دار بھی تھے، ایک دوسرے کو نام لے کر بتا کے اگر تم اچھے ہوتے یا طاقت والے ہوتے یا رب تم پر راضی ہوتا تو تمہارے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا، دیکھو ہمارے پاس اتنا بڑا قافلہ ہے، ہمارا رب ہم پر راضی ہے، یہ ساری گفتگو ہمارے بت ہم پر راضی ہیں، ساری چیزیں بات کرنے لگے۔ تو یہ جملے سن کر مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، نشتر برسائے انہوں نے دوسرے لفظوں میں۔ مسلمانوں نے ان کی باتوں کو سن کر آگے قدم بڑھا گئے۔ جب پکی جگہ نہیں تھی تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں آپ کے صحابہ کرام نے ریت کے ٹیلے کے اوپر آپ کے لیے جگہ بنائی، ایک جھاڑ کا درخت جھاڑ تھا ایک، اس کے اوپر کپڑا ڈال کے تو اس خیمے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی جگہ بنائی، کنٹرول روم بنایا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں وہ کنٹرول روم تھا، کیونکہ سربراہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر رہے تھے، اور باقی صحابہ کرام وہیں ریت کے اوپر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب آپ اس چیز کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ریت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قدم رکھیں تو دوسرا آگے قدم بڑھائیں بھی نہ تو ریت پیچھے ہٹ جاتی، بندہ 1.5 قدم پیچھے ہو چلا جاتا ہے۔ یہ بڑی مشکل مرحلہ ہوتا ہے ریت پہ چلنا، اور پھر جنگی حالت میں ہونا، تو یہ مشکل سفر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب پر بھروسہ کرنے والے اور اپنی اللہ کی ذات پر توکل کرنے والوں کے ساتھ ایسا بہترین ماحول تعمیر فرمایا، کرم فرمایا کہ جو ہی شام ڈھلی تو شام کے ڈھلتے ہی بادل آ گئے، اور شام کے بعد بارش ہونا شروع ہوئی۔ عزیز طلبہ، چینل کے ساتھ آپ ٹیون ان رہیے گا، اور ابھی جو آپ کے اگزام ہونے والے SSC 1 کے چند دنوں کے بعد، تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اچھے نمبروں میں اس سے پاس کریں گے، بہترین مارکس میں سے۔ اور جب یہ سارا پڑھ لیں گے، سن لیں گے، تو پھر بعد میں آپ کو سورہ انفال کے کوشچن حل کرنے میں اتنی آسانی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ لکھتے چلے جائیں گے تو آپ کے ذہن سے مواد کم نہیں ہوگا۔ اب ایک اور بات جو اہم ترین وہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، شیئر بھی کریں، اپنے دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی بتائیے، تاکہ سب کا بھلا ہو